بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اللہ پاک نے اس پر ثواب کیوں رکھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زائد اقسام ہے، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرون کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہے، اور جس نے اسے دوسرے ضرب سے مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہے، مگر پہلی دفعہ مارنے والے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب سے مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے اسے دوسرے ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کچھ کم نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جس نے اسے تیسرے ضرب میں مارا اسے اس سے کم نیکیاں ملتی ہے۔ اس کو مارنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پھونک مارتی تھی، اور یہ کہ یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرہ ارض کا ایک برا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و ان سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کے کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ ناظرین، چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص طور پر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی؟ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر پھونکے مارتی تھی۔ ناظرین، چھپکلی واحد خلقت ہے
جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیج دی اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسان سے ناخوش ہے اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ انہیں میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر غضب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنی وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ عام پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کی وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی ختم کیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہے اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہے۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مرنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطان کے فتنے سے بچائے رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔